اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کے اوپر جو خالصتاً ایک پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ 17 سال سے دین کا کام لے کے چل رہے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک پوڈ کاسٹ ہے جو کہ صحافی اینکر سید ذیشان عزیز اور مہمان اس میں تھے انجینئر محمد علی مرزا. اس میں سیاسی سوالات بھی ہوئے، دیگر سوالات بھی ہوئے. ہم اوورال پوڈ کاسٹ کو ڈسکس نہیں کرتے. ہم اس میں ایک سٹیٹمنٹ تھی مرزا صاحب کی. جب سید ذیشان عزیز صاحب نے سخت سوالات پوچھے تو انجینئر مرزا صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح سے جو سوالات پوچھ رہے ہیں تو میں ایک مذہبی پیشوا ہوں، 17 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہوں، تو اس طرح آپ کے اس انداز سے لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے. یہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، بس اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو جناب گزارش ہے کہ 17 سال سے آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، آپ کا بھی تو انداز یہی ہے. آپ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، اور اولیاء کرام سے منسوب وہ کہانیاں جو من گھڑت ہیں، جو ان کے اپنے وصال سے 300-400 سال بعد لکھی گئیں، اور جن کے بارے میں علماء اہل سنت نے بے شمار دفعہ یہ وضاحت دی ہے کہ ان کا ان ہستیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ان کو بیس بنا کر مسلک اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں، اور پھر اس طرح آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کو چھلنی کرتے ہیں. اور آپ کی یہ جو انداز ہے، توہین آمیز جو رویہ ہے، یہ صحابہ یا اولیاء کرام تک محدود نہیں رہتا. آپ کا یہ انداز نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. آقا علیہ السلام کے بارے میں آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. آپ نے کہا کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں سمجھائے گا. استغفر اللہ العظیم. احادیث میں تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، کسی کتاب میں یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا. یہ محض انجینئر صاحب کی ذہنی اختراع ہے. اور اس طرح کے بے شمار اخلاق سے گھرے ہوئے الفاظ جن کو ہم بیان کرنے میں بھی ہم کانپ اٹھتے ہیں، وہ انجینئر صاحب بڑے دھڑلے سے اس کو بیان کرتے ہیں. اور پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہو جائے گی، انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء کی گستاخی تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. تو جناب قرآن بھی توحید سے بھرا پڑا ہے. کیا قرآن میں ایسی توحید بیان ہوئی؟ کیا قرآن کا ایسا اسلوب ہے کہ قرآن توحید بیان کرتا ہے اور ساتھ صحابہ کرام کی یا اولیاء کرام کی یا انبیاء کرام کی گستاخی اس میں شامل ہوتی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے ایسی توحید بیان کی؟ کیا صحابہ کرام نے، تابعین نے، محدثین نے، اولیاء اللہ نے، علماء نے کیا ایسی توحید بیان کی جس طرح کہ آپ بیان کرتے ہیں؟ اور آج جو پوڈ کاسٹ میں جب آپ کی اپنی دم پہ پاؤں آیا اور سخت سوالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا تو آپ نے کہا کہ میں تو مذہبی پیشوا ہوں، میری وجہ سے آپ کا جو یہ انداز ہے یہ تو لاکھوں دلوں کو چھلنی کرنے والی بات ہے. تو جناب والا آپ اپنے انداز پہ بھی تو غور کریں، آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. ہماری تو پھر بھی آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کرے، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے یا خود جو ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، ورنہ محض علم سے ہدایت نہیں ملتی. ہزاروں لوگ گزر چکے جن کے پاس علم تھا لیکن ہدایت نہیں تھی، ہدایت سے خالی تھے.